اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ حضرات کو شاہد اسلامک پوائنٹ کی طرف سے السلام علیکم۔ بے بس اور مظلوم عورت کی چیخیں جتنی تیز ہوتی سنگدی رومی آج کا یورپ اس زمانے میں روم کہلاتا تھا، اس کے کہہ کے اتنے ہی بلند ہوتے جاتے تھے۔ اس نے ایک زور کا تھپڑ بھی عورت کے منہ پر جڑ دیا۔ عزت دار خاتون سے یہ ذلت برداشت نہ ہوئی تو وہ بے اختیار پکار اٹھی، اے معتصم تم کہاں ہو؟ اے ہمارے حکمران، ہماری مدد کون کرے گا؟ مرد اس کی یہ بات سن کر اور بھی گلا پھاڑ کر ہنسا، بے وقوف عورت کو دیکھو، بھلا اس کی خاطر خلیفہ وقت مدد کو آئے گا۔ مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں میں ایک جسم ہونے کا احساس باقی تھا۔ یہ ممکن نہ تھا کہ کسی ایک کو مشکل آفت یا دشمن نے گھیر رکھا ہو اور دوسرا اپنی روزمرہ کی زندگی میں بدستور مصروف رہے۔ اسے اپنے بھائی کی مشکل دور ہونے تک چین نہ آتا تھا۔ بغداد کی مسند خلافت پر معتصم باللہ موجود تھا اور یہ مظلوم عورت اس سے سینکڑوں میل دور رومیوں کے علاقے میں واقع اموریہ نامی قلعے میں قید تھی۔ معتصم باللہ اپنے آباء و اجداد جیسا کوئی بہت ہی صاحب جلال و باکمال حکمران نہ تھا، مگر اس کی رگوں میں غیرت مند خون دوڑ رہا تھا۔ اس زمانے کے عام حکمران بھی غیرت و حمیت میں اپنی مثال آپ ہوا کرتے تھے۔ اسے کسی طرح خبر ہو گئی کہ اس مظلوم عورت نے اس کی غیرت کو جھنجھوڑنے والی صدا لگائی ہے، اس پر دین کا سکون اور رات کا آرام حرام ہو گیا۔ اس نے خبر لانے والے سے یہ نہ پوچھا کہ اس قلعے میں کتنی فوج ہے، اس کا سوال یہ تھا کہ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ یہ قلعہ کہاں ہے۔ اس کے بعد اس نے صبح شام جنگی تیاریاں شروع کر دی، آندھی طوفان کی طرح پہنچ کر اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں کی فوج کا غیظ و غضب اتنا شدید اور ان کے حملے اتنے زوردار تھے کہ قلعے کی دیواریں بنیادیں ہل کر رہ گئیں۔ دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہونا پڑا، اور جب وہ سنگ دل شخص جو قیدی عورت پر ظلم ڈھاتا تھا گرفتار کر کے معتصم باللہ کے سامنے لایا گیا تو اسے علم ہوا یہ قوم واقعی غیرت مند ہے، جو اپنے ایک فرد کے لیے بھی اس طرح بے چین ہوتی ہے جیسے انسان اپنی چھوٹی انگلی کی تکلیف پر بے تاب ہوا اٹھتا ہے۔ مسلمانوں کی یہ قابل فخر عادت آج کل غیر مسلموں نے اپنا لی ہے۔ دنیا میں کہیں کسی ایک بھی امریکی کو کچھ ہو جائے تو وائٹ ہاؤس پینٹاگون اور سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس وقت تک اپنا سب کچھ امریکی شہریوں کے لیے جھونک دیتا ہے جب تک ان کو تحفظ کی چھاؤں میسر نہیں آ جاتی۔ اس کے برعکس مسلمان ایک دوسرے پر ٹوٹنے والے مصائب کے پہاڑوں کی گڑگڑاہٹ بھی معمول کے واقعے کی طرح سنتے ہیں اور پھر اپنے کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، کچھ عرصہ قبل بھی یہ عالم تھا کہ اگر کسی مسلمان ملک پر حملہ ہوتا تو عالم اسلام میں دکھ اور فکری کی لہر دوڑ جاتی، خوشی کی تقریبات موقوف کر دی جاتی اور مصیبت زدہ مسلمان کے لیے حسب توفیق امداد و تعاون کی ممکنہ صورتوں پر غور اور عمل کیا جاتا۔ مگر جب سے مغربی میڈیا نے غیر مسلم ثقافت کا زہر مسلمانوں کے دل و دماغ میں انڈیل کر انہیں نفس پرستی کا عادی، عیش و عشرت کا دلدادہ اور بھوک و جنس کا غلام بنا دیا ہے، اس کے بعد ان کی بلا سے کہیں کچھ بھی ہوتا رہے وہ دنیا پرستی کی دھن میں غرق رہتے ہیں۔ فلسطین کی بیٹیوں نے جب دیکھا کہ کوئی حجاج جب معتصم نہیں رہا جو ان کی چیخوں کو اپنے جگر گوشوں کی پکار کی طرح سنے، جب انہوں نے محسوس کیا کہ آج کے جدید تعلیم یافتہ حکمران ان کی دلدوز صداؤں پر اتنی توجہ بھی نہ دیں گے جتنی وہ صبح صبح اپنے چہرے کی کھدائی لپائی اور اپنے لباس کے کلف اور کریز پر دیتے ہیں، تو انہوں نے ان سنگ دل روشن خیالوں کو پکارنے کے لیے خود میدان عمل میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ تا دم تحریر فلسطین کی 3 تعلیم یافتہ اونچے خاندانوں کی بچیاں اپنے جسم سے
بم باندھ کر دشمن کے لیے قہر بن کر نازل ہو چکی ہیں۔ انہوں نے اپنے جسم کے بکھرے ٹکڑوں اور خون کی پھوٹی چھینٹوں کے ذریعے امت کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید ان معصوم بچیوں کی قربانی دیکھ کر کوئی مسلم نوجوان کے جملیوں سے پیچھا چھڑا کر خود کو مظلوم مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ شاید کسی کے دل میں غیرت کی کوئی چنگاری شعلہ پکڑ لے۔ غضب ہے اس لیے کہ درندہ صفت اقدامات کے باعث جاپان میں مظاہرے اور فرانس میں یہودی املاک پر حملے شروع ہو گئے ہیں، لیکن مسلمان ممالک فلسطین کی بے پناہ مظلومیت کے باوجود ان کی مدد سے گریزاں ہیں۔ بزدلی اور منافقت کی انتہا دیکھیے کہ لبنان میں عرب ممالک اور کوالالمپور میں تمام مسلم ممالک جمع ہوئے، لیکن خود کچھ کرنے کے بجائے اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے رہے کہ اس نے جس ویڑیے کو کھلا چھوڑ رکھا ہے اسے لگام دے تاکہ زخمی فلسطینیوں کی چیخو پکار سے ان عزت مآب حکمرانوں کے آرام و سکون میں خلل نہ پڑے۔ عالم اسلام کے نمائندہ اور ان بہادر اور ذی وقار حکمرانوں سے نہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہودیوں کا معاشی بائیکاٹ کریں یا کم از کم اپنا پیسہ ان کے بینکوں سے نکلوا لیں، نہ وہ اتنی جرات کرتے ہیں کہ ان دشمنوں کو تیل کی فراہمی بند کر دیں یا ان کے سرپرستوں کی آئزانہ جی حضوری کی ذلت کو خیر آباد کہہ کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کریں۔ نہ انہوں نے کبھی مل کر یہ سوچا کہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے کچھ کریں یا فلسطینی مہاجرین کی کفالت کا ذمہ لے لیں۔ غضب خدا کا 1 ارب مسلمانوں کے یہ نمائندے چند لاکھ یہودیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کیا ان کا مقابلہ کرنے والے نہتے نوجوانوں اور بچوں کے کچھ کام بھی نہیں آ سکتے؟ اگر موت کے ڈر یا شدت پسندی کے الزامات کے خوف سے فدائی مجاہدین کی حوصلہ افزائی ان کے پاس میں نہیں، تو کیا مہاجر کیمپوں میں پڑے بے بس مسلمانوں کی سرپرستی، اسپتالوں میں زخموں سے بے حال بچوں کی خبر گیری بھی ان کے لیے ممکن نہیں؟ سچ ہے غیرت کے بغیر انسان ایسا ہی ہے جیسے پرندے کے بغیر لوٹا، جہاں کہیں پڑا رہے جو اسے جہاں لٹکا دے اسے کچھ پرواہ نہیں۔ کاش آج امت میں عمر بن عبدالعزیز نہ صحیح معتصم باللہ جیسے حکمران ہوتے تو فلسطینی مسلمانوں کو اپنی بے بسی کا احساس کیوں نہ ستاتا۔ اللہ پاک فلسطینی مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو ظالم کے شکنجے سے ان کی جان چھڑائے اور اپنے بیت المقدس کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ پاک ہدایت دے۔ ہدایت نہیں دیتا تو پھر ان جیسے حکمرانوں کو تہس نہس کر دے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے نہ نکلیں۔ وآخر دعوانا